السلام علیکم ناظرین، نکتہ میں خوش آمدید۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ ناظرین، تاریخ کے سفاک بادشاہوں کے بارے میں بات کی جائے تو سب سے پہلے چنگیز خان کا نام ذہن میں آتا ہے، لیکن منگولوں میں ایک ایسا بادشاہ بھی گزرا ہے جو کہ چنگیز خان سے بھی زیادہ سفاک اور درندہ صفت تھا۔ جی ہاں ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں چنگیز خان کے پوتے ہلاکو خان کی۔ ہلاکو خان اتنا ظالم تھا کہ اس کا نام ہی خوف کی علامت تھا۔ اس نے ہزاروں مسلمانوں کو زندہ جلا دیا، جن میں عورتیں اور بچے بھی شامل تھے۔ ہلاکو خان نے مسلمانوں کے کئی عظیم شہر تباہ و برباد کر دیے تھے۔ ہلاکو خان کی زندگی سفاکیت کے کارناموں سے بھری پڑی ہے۔ آج ہم آپ کو اس کی زندگی کے بارے میں تلخ اور دلچسپ حقائق بتائیں گے۔ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں ہلاکو خان کے کردار کے بارے میں۔ ناظرین، ہلاکو خان 1215 میں پیدا ہوا۔ وہ چنگیز خان کے بیٹے طولوئی خان کا بیٹا تھا۔ ہلاکو خان منگولوں کی مشہور کراٹی شہزادی طغرل کی بھتیجی سرکویتی خاتون کے ہاں پیدا ہوا۔ تاریخ میں ہلاکو خان کو ہلاگو خان یا ہلاکو خان دونوں ناموں سے پکارا جاتا ہے۔ ہلاکو خان بچپن سے ہی ظالم طبیعت کا انسان تھا، جبکہ ہلاکو خان کے اگر سلوک کی بات کی جائے کہ اس کا سلوک مسلمانوں کے ساتھ کیسا تھا، تو ہلاکو خان کے دل میں مسلمانوں کے لیے نفرت عروج پر تھی۔ اس نفرت کا مقام یہ تھا کہ وہ زندہ مسلمانوں کی کھال تک کھینچ لیتا تھا۔ اس نے ہزاروں مسلمانوں کو قتل کرنے کے بعد ان کے متعدد علاقے تباہ و برباد کر دیے، جن میں سر فہرست بغداد تھا۔ بغداد کو مسلمانوں کے علم کا گھر کہا جاتا تھا۔ ہلاکو خان نے جب بغداد پر حملہ کیا تو اس کو نیست و نابود کر دیا۔ علم و حکمت کی کتابیں دریا میں بہا دی گئیں۔ تتاریوں نے شاہی علم گاہوں سے اتنی کتابیں دریائے دجلہ میں پھینکیں کہ دریا کا پانی سیاہ ہو گیا۔ اب ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہلاکو خان کی محبوبہ کی انوکھی خواہش کیا تھی۔ ناظرین، ہلاکو خان کے دور حکومت میں منگول سلطنت چین سے فرات اور مشرق سے مغرب تک پھیلی ہوئی تھی۔ ہلاکو خان کسی بھی علاقے میں پیش قدمی سے پہلے اپنی محبوبہ دوگوس خاتون سے ضرور مشاورت کرتا تھا۔ وہ دوگوس خاتون کی کوئی بھی بات نہیں ٹالتا تھا۔ دوگوس ایک عیسائی خاتون تھی اور اس کے دل میں بھی مسلمانوں کے خلاف شدید نفرت تھی۔ اسی نفرت کی آگ بجھانے کے لیے دوگوس خاتون نے محبت کا استعمال کیا۔ اس نے ہلاکو خان کے حرم میں آنے کے لیے شرط رکھی کہ ہلاکو خان اگر مسلمانوں کی کھالوں سے بستر تیار کرے تو وہ اپنے آپ کو ہلاکو خان کے سپرد کر دے گی۔ ہلاکو خان بھی اس انوکھی شرط پر راضی ہو گیا اور مسلمانوں کے خون کی ندیاں بہا دیں۔ ناظرین، اب ہم تاریخ کے اس دلچسپ حقائق سے آپ کو آگاہ کریں گے کہ آخر ہلاکو خان نے اپنے باپ کو زہر کیوں دیا۔ ناظرین، یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ ہلاکو خان کی محبوبہ دوگوس خاتون کون تھی، وہ کیسے ہلاکو خان کے حرم تک پہنچیں۔ دوگوس خاتون دراصل ہلاکو خان کی سوتیلی ماں تھیں۔ جی ہاں ناظرین، دوگوس خاتون چنگیز خان کے بیٹے طولوئی خان کی بیوی تھیں، لیکن ہوس کے مارے ہلاکو خان کا اپنی ہی سوتیلی ماں پر دل آ گیا۔ ہلاکو خان نے دوگوس خاتون کو اپنانے کی خواہش کا اظہار کیا تو اس نے ایک شرط رکھی۔ محبت میں اندھا ہلاکو خان ہر شرط ماننے کو تیار تھا۔ دوگوس خاتون نے ہلاکو خان سے کہا کہ اگر وہ اپنے باپ کو قتل کر دے تو وہ ہمیشہ کے لیے اس کے پاس آ جائے گی۔ ہلاکو خان نے جو پہلے ہی اپنی سوتیلی ماں کی محبت میں گرفتار تھا، اس نے اپنے ہی باپ کو زہر دے کر قتل کر دیا۔ یوں دوگوس خاتون ہلاکو خان کے پاس آ گئی۔ اب ہم بات کریں گے کہ مسلمانوں نے حکومت قائم کرنے میں ہلاکو خان کی مدد کیسے کی۔ ناظرین، منگو خان کے زمانے میں شمال مغربی ایران میں ایک اسماعیلی گروہ حشاشین نے بڑا ہنگامہ کیا اور خون ریزی شروع کر دی۔ یہ علاقہ اس وقت منگولوں کے زیر حکومت تھا، اس لیے وہاں کے لوگوں نے منگو خان سے اس ظلم و ستم کے خلاف فریاد کی۔ منگو خان نے اپنے بھائی ہلاکو خان کو 1256 میں ایران کا حاکم بنا کر روانہ کیا اور اسماعیلیوں کے خلاف کارروائی کرنے کا حکم بھی دیا۔
ہلاکو خان نے اسی سال اسماعیلیوں کے مرکز قلعہ الموت پر قبضہ کر کے اسماعیلی حکومت کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیا۔ اسماعیلی حکومت کو تباہ و برباد کرنے کے بعد ہلاکو خان نے بغداد کا رخ کیا، جو اس زمانے میں شیعہ سنی فسادات کا گڑھ بنا ہوا تھا۔ خلیفہ مستعصم باللہ کے شیعہ وزیر ابن القمی نے ہلاکو خان سے ساز باز کر کے بغداد پر حملہ کرنے کے لیے آمادہ کر لیا۔ ہلاکو خان نے 1258 میں بغداد پر حملہ کر کے نیست و نابود کر دیا۔ بصرہ اور کوفہ کے عظیم شہر بھی تباہ و برباد کر دیے گئے۔ عراق پر قبضے کے بعد منگولوں نے شام پر حملہ کیا اور اسے بھی فتح کر کے منگول سلطنت کا حصہ بنا ڈالا۔ منگول فوجیں ظلم و ستم کی داستانیں رقم کرتے ہوئے حلب پہنچیں، جہاں 50,000 کے قریب مرد و عورتیں قتل عام میں مارے گئے۔ ہزاروں عورتوں اور بچوں کو غلام بنا لیا گیا۔ منگول فوجیں قتل و غارت گری کرتے ہوئے فلسطین پر پہنچ گئیں۔ یوں مستعصم باللہ کے شیعہ وزیر ابن القمی نے نہ صرف منگولوں کو سلطنت بڑھانے میں مدد کی، بلکہ ہزاروں مسلمان عورتوں اور بچوں کے قتل عام کی وجہ بھی بنا۔ اب ایک ایسا سوال ناظرین آپ کے سامنے رکھتے ہیں جس کے بارے میں آپ جاننا چاہتے ہیں کہ آخر ہلاکو خان اور برقع خان میں اختلافات کیوں پائے جاتے تھے؟ ہلاکو خان کی مسلمانوں کے خلاف نفرت شدت اختیار کرتی جا رہی تھی۔ عراق و شام پر قبضہ کرنے کے بعد اس کا اگلا منصوبہ حرمین اور مدینہ تھا۔ مدینے پر اس وقت مملوکوں کی حکومت تھی، لیکن اس حکومت میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ ہلاکو خان اور منگول فوجوں کو روک سکے۔ ڈر تھا کہ ہلاکو خان مدینہ کی طرف چڑھ دوڑے گا، لیکن اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ منگول سلطنت میں خانہ جنگی شروع ہو گئی اور ہلاکو خان کو اپنی فوج کے ساتھ واپس جانا پڑا۔ اسی دوران برقع خان نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ ایسے دور میں برقع کا دل اسلام کی روشنی سے منور ہونا کسی معجزے سے کم نہیں تھا۔ برقع خان نے اس وقت کے تمام خاقان اعظم کو خط لکھ کر ہلاکو خان کی سفاکیوں کے بارے میں بتایا اور عہد کیا کہ وہ ہلاکو خان سے مسلمانوں کے خون کے ایک ایک قطرے کا حساب لے گا۔ اس کے بعد برقع خان دین اسلام کی حفاظت کے لیے سیسا پلائی دیوار بن گیا اور ہلاکو خان کو کسی ایک بھی مسلمان کو قتل نہیں کرنے دیا۔ مذہب کی بنیاد پر برقع خان اور ہلاکو خان میں جنگیں بھی ہوئیں، لیکن برقع خان مرتے دم تک اسلام پر قائم و دائم رہا۔ اب بات کرتے ہیں ہلاکو خان اور برقع خان کے درمیان ہونے والی جنگوں کی۔ وہ جنگیں کتنی تھیں؟ ناظرین، برقع خان اور ہلاکو خان میں بہت خطرناک اور خون ریز جنگ ہوئی۔ یہ جنگ منگولیا سلطنت کی پہلی بڑی خانہ جنگی تھی۔ یہ جنگ کفکاز کے پہاڑی علاقے میں لڑی گئی۔ برقع خان نے اس جنگ میں ہلاکو خان کی طاقت اور گھمنڈ کو خاک میں ملا دیا۔ برقع خان کے بھتیجے نوگائی خان نے دریائے تیرک کے کنارے ہلاکو خان کی فوجوں کو خاک میں ملا دیا۔ ہزاروں منگول فوجیوں کو برقع خان کے مجاہدین کی تلواروں نے جہنم واصل کر دیا۔ آخر میں بات کرتے ہیں ناظرین ہلاکو خان کی موت کے بارے میں کہ آخر ہلاکو خان کی موت کیسے واقع ہوئی۔ جنگ کفکاس میں بدترین شکست کے بعد ہلاکو خان بھاگ نکلا اور آذربائیجان کے علاقے میں جا کر چھپ گیا۔ مسلمانوں کی جانی دشمن ہلاکو خان کی بیوی دوگوس خاتون کو گرفتار کر لیا گیا۔ ہلاکو خان شکست کے دکھ اور اپنی محبوب بیوی کی گرفتاری کا سن کر شدید بیمار پڑ گیا۔ 1265 میں ہلاکو خان نے بیماری کی حالت میں آخر کار دم توڑ دیا۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی ہمیں کامنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا اور مزید دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔